حق تعالی نے فرمایا یونس مرسلین میں سے تھے، یعنی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، ایک ایسی قوم کی طرف انہیں اللہ نے داعی بنا کے بھیجا کہ جو قوم اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے کچھ سخت واقع ہوئی تھی۔ ویسے تو اللہ کا ہر پیغمبر جس قوم کی طرف بھی مبعوث ہوا اتنی آسانی سے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ خود اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے کہ میرے نبیوں میرے رسولوں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس دین کی دعوت لے کے آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ صرف یہ نہیں کہ انکار کر دیا، مذاق بھی اڑایا، بجائے اس کے کہ اس کے شکر گزار بنتے، بجائے اس کے کہ اس کے ممنون احسان بنتے، الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کی دلازاری کی۔ ما یاتیہم من رسول، کوئی استثناء نہیں ہے، اللہ کا جو بھی پیغمبر جو بھی رسول دعوت و تبلیغ کے مشن پہ بھیجا گیا اسے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جس کے لیے قرآن کریم کا پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ دعوت و تبلیغ کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہاں ہر قدم پر آزمائشیں ہیں، ہر موڑ پر امتحان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ جب اپنے کسی پیغمبر کو، اپنے کسی نبی یا رسول کو مبلغ اور داعی بنا کے بھیجتے ہیں تو پہلے خود اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں سب سے زیادہ جو پہلو قابل اصلاح ہوتا ہے وہ ہے نفسانیت کو کچل دینے کا، کہ ان میں اشتعال، غصہ، نفسانیت، انتقام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے نفسانیت اور اشتعال زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ آج تو علم کے زوال کا زمانہ ہے نا، آج تو ہم میں سے اچھا خطیب ہی اسی کو کہا جاتا ہے، بلکہ اچھا مبلغ اور مجاہد اس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالے، جو بغیر کسی تکلف کے اپنے مخالف کو گالیاں دے۔ مخالفین تو روز اول سے ہیں، آج تو نہیں پیدا ہو گئے۔ انسانی تاریخ ان روایات سے بھری پڑی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی میرا دشمن ہوگا، کوئی آپ کا دشمن ہوگا، کوئی ہمارے بڑوں کا دشمن ہوگا، لیکن اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بڑی عداوت اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا ظرف اس معیار پر تیار ہوتا ہے کہ وہ کانٹوں پہ چلے اور صبر کا مظاہرہ کرے، وہ گالیاں سنے اور دعائیں دیتا چلا جائے، وہ زخم سہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے ان سے بکریاں چروائیں، بھیڑیں، گائے، بھینسیں یا اونٹ نہیں چروائے، بکریاں چروائیں، اس لیے کہ بکری شوخ جانور ہے، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں شوخی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پہلے یہ ریوڑ دیا کہ تم نے ایک بہت ہی زیادہ شوخ جانوروں کا ریوڑ سنبھالنا ہے۔ ابن آدم سب سے زیادہ شوخ جانور ہے، اس سے زیادہ کوئی جانور شوخ نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات بھی یہی ہے اور افضل المخلوقات بھی یہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں انسان بہت اچھی شے بھی ہے، بہت بری شے بھی ہے، ترقی کرے تو فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گر جائے تو ابلیس سے بھی بدتر بنتا ہے، یہ اعلیٰ الذین میں بھی ہے اور اسفل السافلین میں بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ارد گرد جو نقشہ ہے، جو واقعات، وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، انہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی بات نہ مانی، نبی کی دل آزاری کی اور مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے سیدھے راستے پر آنے والی نہیں، تو اللہ سے دعا کی کہ آپریشن ہونا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس شر سے محفوظ رہ سکیں،
جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کے علاج کرتا ہے, مکسر بھی دیتا ہے, گولیاں بھی دیتا ہے, انجیکشن بھی کرتا ہے, کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام نے قومی آپریشن کی دعا کی اللہ سے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کی. فرمایا قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. جب نوح نے اللہ کے حضور, اپنے رب کے حضور التجا کی, اے میرے رب دھرتی کے سینے پر اپنے نافرمانوں کا وجود مٹا دے, یہ بڑے نمک حرام ہیں, میں انہیں روشنی کی طرف بلاتا ہوں, یہ اندھیروں کی طرف جاتے ہیں, میں نجات کا راستہ دکھاتا ہوں, یہ ہلاکت کی طرف بڑھتے ہیں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آپریشن ضروری ہے, اور یہ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ اس کی وجہ بتائی کہ اگر یہ باقی رہ گئے تو تیرے اچھے بندوں کو بھی خراب کر دیں گے. وہ ایک پودا ہوتا ہے, درخت پہ اگر چڑھ جائے نا تو وہ پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, پھر یہ ہرا بھرا ہوتا ہے, اور جس درخت پہ چڑھ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. کیکر کا درخت ہے, اگر وہ اتنی سی اس کی بیل ڈال دی جائے تو وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. نتیجہ یہ کہ یہ ہرا بھرا اور وہ درخت ختم. تو اس کو کہتے ہیں غالباً امر بیل. تو یہ برائی کی جو امر بیل تھی نا, جو انسانیت کے درخت پہ چڑھ گئی تھی, حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اس کو مٹا دے یا رب العالمین. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, اسی طرح حضرت یونس نے بھی دعا کی. اللہ سے دعا کی اور چل پڑے, بستی چھوڑ دی کہ میں نے جب دعا کر دی ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا. نبی اور غیر نبی کی دعا میں ایک فرق ہے, بہت توجہ سے سنیے گا. ایک دعا وہ ہے جو امتی مانگتا ہے, اور ایک دعا وہ ہے جو نبی مانگتا ہے. تو امتی اور نبی کی دعا میں فرق یہ ہے کہ امتی جو دعا مانگتا ہے اگر قبول ہو جائے تو اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اگر قبول نہ ہو تو اللہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے تیری دعا کیوں قبول نہیں کی. اگر قبول ہو جاتی ہے تو نتائج سامنے آ جاتے ہیں, اور اگر قبول نہیں ہوتی تو بتایا نہیں جاتا کہ تیری دعا ہم کیوں نہیں قبول کر رہے, اس میں حکمت کیا ہے امتی کے لیے. لیکن نبی کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب نبی دعا کرتا ہے اگر قبول ہوتی ہے تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا دیتے ہیں, مصلحت بتا دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ہم تیری یہ دعا نہیں مانتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اسے بچا لے طوفان سے. رب العالمین نے فرمایا ہم یہ تو تیری دعا قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے تیری دعا کو قبول نہیں کرتے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فکر و عمل میں تیرا متبع نہیں ہے. نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. یہ ہے نوح علیہ السلام کی التجا. رب العالمین کی طرف سے جواب آیا یا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ کی طرف سے جواب آ گیا. یہ ہے انبیاء اور رسول کے ساتھ اللہ کا معاملہ کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی دعا کی تو اللہ کے فیصلے کی انتظار کرنا چاہیے اسے. یہ ضابطے کی بات ہے, دستور کی بات ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا تو کر دی کہ یہ مریض لا علاج ہے, آپریشن ضروری ہے. اللہ کی طرف سے جواب آئے بغیر, اللہ کے جواب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی. ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی روانہ ہوئی تو دریا کے